علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام، والحمد للہ علی ما ابلانا، والحمد للہ الذی وضع البیت ببکۃ بیتا مبارکا وہدی للعالمین، وجعلہ مثابۃ للناس کافۃ ومأمنا للعاکفین والعابدین۔ اعلموا عباد اللہ فی مثل هذا اليوم العظیم ابتلی اللہ ابراہیم الخلیل بذبح ولده اسماعیل، فقال لابنه انی ارى في المنام انی اذبحک قربانا فانظر ماذا ترى یا سید الورى، فقال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العلی العظیم۔ محمد ذان محترم مومنین گرامی قدر، سب سے پہلے آج کی پر مسرت مناسبت کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں عید سعید قربان کی تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام مومنین کے کل کے اعمال، عرفہ کی عبادات، آج کا یہ عید سعید قربان کی نماز اور دوسری دعا و مناجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خداوند متعال آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور جو حاجات دعائیں آپ دل میں لے کے آئے ہیں، اللہ رب العزت آج کے دن کی عزت و عظمت کا صدقہ ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اور خود پیغمبر اسلام نے آج کے دن کے شرف کو بیان کیا ہے۔ پروردگارہ اس دن کا صدقہ آپ تمام مومنین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ عزیزان، چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دین مبین اسلام کے اندر کوئی بھی عمل، کوئی بھی گیدرنگ بغیر کسی فلسفی کے نہیں ہے، حتماً اس کے بیہینڈ کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے جس پہ عمل کر کے انسان اپنے کمال تک پہنچ سکتا ہے، یا انسان اپنی خلقت اور کریشن کے ریزن تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جس دن انسان اپنی خلقت کی فلسفی اور ریزن کو سمجھ جائے گا، اس دن سے انسان پھر منزل کمال کو پالے گا۔ عید قربان کئی لیسنز اور درس اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ الحمدللہ جس خاندان سے ہم متمسک ہیں وہ خاندان علم و حکمت ہے، وہ خاندان فیض و برکت ہے۔ عرض کروں آپ خدمت میں، خود عید قربان کی فلسفی کو بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو یہ عید الفطر ہو یا عید قربان ہو، یہ عیدیں ایسے نہیں ہیں۔ خود آپ عید کے میننگز کی طرف جائیں اور پھر قربان کے میننگز کی طرف جائیں، ان دونوں کو جب آپ آپس میں جوڑیں گے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ عید میں عید فطر کے میننگز بیان کیے تھے، میں اپنے خطبے کی ابتدا خود انہی لفظوں سے، کل کوئی نن مسلم ہم سے آ کے پوچھ سکتا ہے آپ عید قربان پڑھنے گئے تھے، what meanings of عید قربان، کیا میننگز ہیں اس کے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں گئے تھے۔ عید فطر، خود فطر کے کیا میننگز ہیں؟ ایسے نہ ہو کہ جی عید پڑھ کے آ گئے، کون سی فطر، کیا مطلب فطر؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اپنے نیمز کے میننگز پتہ ہونے چاہیے، اور خصوصاً اتنے بڑے یہ جو ایونٹس آتے ہیں جیسے کہ عید فطر ہے یا عید قربان، ان کے حوالے سے بھی عید عود سے ہے، یعنی ریٹرن، پلٹنا۔ قربان تقرب سے ہے، یعنی ایک مرتبہ پھر انسان کچھ سیکریفائس کر کے بارگاہ الہی کے قرب کی طرف پلٹ آتا ہے۔
وہ اللہ کی نزدیکی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ کس سے حاصل ہوئی ہے؟ عید قربان عزیزان محترم اپنے اندر کافی ساری چیزیں لیے ہوئی ہے۔ عید قربان عید ایمان اور توکل ہے۔ عید قربان عید بندگی اور ایثار ہے۔ عید قربان عید استحکام ہے۔ عید قربان عید تسلیم پروردگار ہے۔ یہ عید ہمیں ایک ایسی فیملی کی یاد دلاتی ہے، ایک ایسے خاندان کی یاد دلاتی ہے کہ جس خاندان کے اندر وہ صفات عظیمہ موجود تھیں کہ جن صفات کو اور جن کوالٹیز کو اپنے اندر اپنا کر وہ خاندان عالمین کے لیے رول ماڈل قرار پایا۔ وہ خاندان کہ جو خاندان نبی ابراہیم، نبی اسماعیل اور پھر اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ ہیں۔ یہ تین بندوں نے ایسا کام کیا آج سے کئی ہزار سال پہلے کہ آج بھی اگر کوئی انسان اللہ کا قرب چاہتا ہے، منزل کمال چاہتا ہے، بلندی اور عروج چاہتا ہے، تو ان تینوں لوگوں کو یا ان تینوں پرسنالٹیز کو باپ، بیٹا، وائف یا مادر ان کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بنائے گا تو کبھی بھی اس دنیا کے اس چنگل سے باہر نہیں آ سکتا، خواہشات نفسانی کی زنجیروں کو نہیں توڑ سکتا۔ مست ہے کہ ان ہستیوں کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دے۔ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزان محترم جن کے کام میں اتنا خلوص موجود تھا، یہ کام اتنا اللہ کے لیے تھا کہ خداوند متعال نے ان کی ہر ایک ایکٹیویٹیز کو، ان کے ہر ایک کام کو حاجی کے لیے رکن حج قرار دیا ہے۔ حاجی اس وقت تک اس کا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ کے نقش قدم پہ نہ چلے اور اس کو رپیٹ نہ کرے اور اس کو نہ دہرائے۔ عزیزان، اس فیملی سے ہمیں 5 لیسنز ملتے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں بہت بینیفیشل ہیں اور ہماری زندگی میں ہمیں مقام اور عروج دلا سکتے ہیں۔ میں جلدی سے چلوں گا اور آپ خدمت میں یہ 5 چیزیں بیان کروں گا۔ پہلی چیز جو ہمیں اس فیملی سے ملتی ہے وہ ہے اللہ پر ایمان اور توکل۔ جب تک انسان کی زندگی میں خدا پر بلیو اور ایمان نہیں ہوگا، اس کا فیتھ سٹرونگ نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ بڑے سے بڑا بلکہ چھوٹے سے چیلنج کو بھی کبھی بھی وہ اچیو نہیں کر سکتا۔ مسٹ ہے ایک مومن کی زندگی میں کہ اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو، اس کا اللہ پر توکل اور بھروسہ عظیم ہو۔ یہ چیز تھی جناب ابراہیم کے اندر، جناب اسماعیل کے اندر، ایمان کے اس مقام پہ یہ باپ اور بیٹا فائز تھے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں پیچھے نہیں لے جا سکی۔ کوئی بھی رکاوٹ کیوں نہ ہو، اگر ایمان سٹرونگ ہوتا ہے انسان کا تو انسان اس تمام تر رکاوٹوں اور بیریئر کو دور کر دیتا ہے۔ اور اگر ایمان نہ ہو، آپ نے دیکھا ہے پھر بہت سارے لوگ مال کی خاطر جھک جاتے ہیں، بہت سارے لوگ پوسٹ کی خاطر جھک جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جان کی خاطر۔ لیکن اگر ایمان مضبوط ہو تو اکیلا مسلمان بھی میدان میں لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ہمارے رسول کے ایمان کی طرف نگاہ کریں۔ علی ابن ابی طالب، جب مشرکین مکہ نے ہمارے پروفٹ سے کہا کہ اے رسول خدا، آپ فقط اپنی اس تبلیغ کو روک دو، جزیرت العرب کی بہترین لڑکی سے آپ کا عقد کر دیا جائے گا، ایک طرف آپ کو بٹھایا جائے گا، دوسری طرف گولڈ اور سلور اور ڈائمنڈ رکھ دیے جائیں گے، ہر وہ چیز جو تمہاری خواہش ہوگی تمہیں ملے گی۔ فرمایا تم تو دنیاوی چیزوں کی بات کر رہے ہو، اس نبی کے ایمان کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سن اور بائیں میں مون بھی لا کے رکھ دو، میں رسول اس راہ تبلیغ کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اس راہ حق پہ چلتا رہوں گا۔ ایمان عزیزان محترم اور توکل ہے خداوند متعال پر جو انسان کو بہت ساری مشکلات سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ اگر ایمان نہ ہو زندگی کے اندر، پھر شاید انسان 100 شلنگ کے پیچھے بھی اپنی زندگی کو خوار کر دیتا ہے۔ ایمان سب سے مضبوط ہے۔ آج کیوں ابراہیم نبی اور اس کی فیملی ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ کیوں ابا عبداللہ الحسین ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ یہ انسان ہیں لیکن اللہ کے برگزیدہ افراد ہیں۔ ایمان مضبوط تھا، انہوں نے ہر ایک چیز کو اس ایمان کی خاطر چھوڑ دیا۔ یہ پہلی چیز کہ جو ہمیں اس فیملی کے اندر نظر آتی، اور پوری ہسٹری بھری پڑی ہے با ایمان لوگوں کے ساتھ۔
جنہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اسی ابھی ہماری بہت دور نہیں, ہمارے بچے بھی جانتے ہیں امام خمینی کی زندگی اور ہسٹری کو, یا علماء عراق کو, کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کی خاطر, لیکن ڈٹے رہے. اور آج بھی اسی لیے اگر آپ ایمان کے راستے پہ چلیں گے عزیزان محترم, اور دنیا کو ٹھکرا دیں گے, پھر خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. جب تک دنیا رہے گی آپ کا تذکرہ اور ذکر بھی ہوتا رہے گا, کیونکہ آپ نے ایمان کا ساتھ دیا. پہلی چیز ایمان اور توکل ہے. اپنی زندگی کے ہر حصے میں اللہ پہ ایمان, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر زندگی میں فراڈ نہ کریں, زندگی میں جھوٹ نہ بولیں, لوگوں سے مت گھبرائیں. لوگ کیا کر لیں گے, کوئی کسی کا کیا کر سکتا ہے, کوئی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے, سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ خدا کے ہاتھ میں. یہ پہلی چیز. دوسرا لیسن جو پھر ہمیں اس فیملی اور اس خاندان سے ملتا ہے وہ قربانی اور سیکریفائس ہے عزیزان محترم. یہ پھر دوسری چیز ہے جو انسان کی سکسیس میں بہت مسٹ اور ضروری ہے. جب تک آپ اپنی لائف میں قربانی کو نہیں لے کے آئیں گے تب تک کسی صورت میں کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. قربانی مسٹ ہے, قربانی کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا, سیکریفائس کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. ایثار, اور ایثار کی 3 قسمیں. کبھی مال کو ایثار کرنا پڑتا ہے راہ حق پہ, راہ خدا پہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود. وہ بی بی جو ملکۃ العرب ہے, پوری عرب کنٹریز کی سب سے بڑی بزنس مین لیڈی, سب سے بڑی بزنس مین لیڈی, لیکن جب حق کی بات آئی ہے, یعنی وہ بی بی کہ جب ان کا بزنس ہوتا تھا تو خود کیمل کی جو لائنیں لگتی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ جس کی حد نہیں, جو ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا کے بزنس کرتے تھے اس وقت. لیکن اس بی بی نے جب اللہ کے رسول پہ وقت آیا ہے اور مشکلات آئی ہیں, کہا رسول کی مدد نہیں کر رہی ہوں, دین حق کی مدد کر رہی ہوں. عزیزان, قربانی کے بغیر آج خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر باقی. رسول کی کتنی بیویاں ہیں, کسی کا ذکر اتنا نہیں ہے جتنا خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہے. جتنی بڑی پوسٹ آپ چاہتے ہیں, جتنا بڑا مقام آپ چاہتے ہیں, پھر اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. حسین سید الشہداء ایسے تھوڑا بن گئے گھر بیٹھے ہوئے, پورے کا پورا گھر دے دیا ہے, تب جا کر وہ میڈل ملا ہے. یہ ہستیاں موجود ہیں, یہ قانون پروردگار ہے. جتنا بڑا مقام, جتنا بڑی پوسٹ اور ریوارڈ چاہیے, اتنا بڑا سیکریفائس اور قربانی دینی پڑے گی. کبھی مال کی قربانی ہوتی ہے عزیزان محترم, کبھی جان کی قربانی ہوتی ہے, کبھی جان و اولاد کی قربانی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم خلیل نے سب قربانیاں دی. امیر المؤمنین امام حسین, یہ سب قربانیاں ہی تو دی ہیں, اس لیے اس مقام پر پہنچے. آج میں آؤں, میں جتنی چیزیں آپ کی خدمت میں ابھی یہ 1 2 3 4 کی صورت میں پیش کر رہا ہوں, یہ ایک ہی دن میں حاصل نہیں ہو جائیں گی. ہمیں آئیں, ہم سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں ان چیزوں کو. سلولی ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تیار ہو جائیں گے قربانی دینے کے لیے. ایک دن میں کوئی انسان ایک بڑے مقام تک نہیں پہنچ سکتا, جیسے ایک دن میں کوئی بندہ بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا. سٹرگل کے بعد انسان کسی مقام اور عہدے پہ پہنچتا ہے. جب ہم بزنس میں اسی رول کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی سٹارٹ ہو سکتا ہے, 0 سے سٹارٹ ہو, 0 سے سٹارٹ ہو, پھر جا کر کہیں پہنچیں گے, تو دین میں کیوں ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں؟ ادھر بھی ہمیں سٹرگل کی ضرورت ہے, کوشش کی ضرورت ہے. تو عرض کر رہا تھا آپ خدمت میں, دوسری چیز ایثار اور قربانی, اور قربانی میں بھی جو سب سے زیادہ محبوب ہو, جو سب سے زیادہ پیاری ہو, اس چیز کو قربان کرنا ہے. یہ نہیں اب تو یہ کپڑے بہت پرانے ہو گئے, پہننے کے قابل نہیں رہے, چلے فقیر کو دے دیتے ہیں. جو تمہیں عزیز ہے بارگاہ پروردگار میں وہ پیش کرنا ہے. سورہ آل عمران ورس نمبر 92 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی تو اس وقت تک نیکی ہی نہیں بنے گی جب تک اس چیز کو راہ پروردگار میں پیش نہ کرو جس سے خود محبت کرتے ہو, جسے خود لائک کرتے ہو, تب ہوگا. اور یہی درس دیا ہے ہمیں خاندان نبوت نے. کس کو بیٹا پیارا نہیں ہے؟ ابراہیم کو بھی بیٹا پیارا ہے, لیکن قربانی کی جب بات آئی ہے, حتیٰ آپ آئیں قرآن مجید کی آیت کی طرف دیکھیں یا روایات کی طرف دیکھیں, حضرت ابراہیم یوں شکر کر رہے ہیں کیونکہ بہت اس وقت ایجڈ ہو چکے تھے, بہت ایڈلٹ تھے حضرت ابراہیم جب دونوں بیٹے ملے, حضرت اسماعیل و اسحاق. الحمدللہ الذی وہب لی علی کبر سنی اسماعیل و اسحاق. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے عطا کیے. خود سوچیں کتنا ارمان ہوتا ہے ایک انسان کا کہ ضعیفی میں بیٹے ملے, پھر جب وہ جوان ہو جائیں امر پروردگار میں گلے پہ خنجر رکھنا ہے, قربانی دینی ہے. اور ایسا نہیں تھا, یہاں پر آپ کوئی کہہ سکتے ابراہیم کو پتہ نہ, قربانی نہیں ہے کہ اگر پتہ ہے کہ بعد میں اوپر سے جانور آ جائے گا, دمبا آ جائے گا, نہ, یہی ہے کہ ٹھیک ہے قربان کرنا ہے.
وہاں ایک خواب دیکھا گیا تھا آج سے کئی ہزار سال پہلے، پھر اس کی تعبیر دی فرزند رسول حسین ابن علی نے، جس نے فخر اسماعیل کو خاک کربلا سے اٹھایا۔ یہ عظمت تھی، تبھی جا کر وہ مقام اور وہ مرتبہ ملا، اور ہمارے لیے یہ ہستیاں رول ماڈل ہیں۔ آئیں میں اپنے اعتبار سے سیکریفائز کروں، جتنی میرے اندر کوئی حسین نہیں بن سکتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اتنا تو کروں، کچھ تو ہونا چاہیے۔ ہم عید پہ اکٹھے ہوئے، یہ چیز ہم لے کے جائیں، میری لائف میں کتنا سیکریفائز ہے۔ سیکریفائز فقط مال سے بھی نہیں ہوتا عزیزان محترم، سیکریفائز فقط اولاد، یہ بڑی بڑی چیزیں، ہم میں سے کس کی جرت کے جو اولاد کو قربان کرے، ہم سے تو بڑی مشکل سے دین کی خاطر کچھ خرچ بھی بڑی مشکل۔ آئیں اپنے غضب پہ کنٹرول کر کے سیکریفائز کریں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اونچا بول دیا، تھوڑا صبر کر جائیں، آپ یہ بھی ایک قسم کا سیکریفائز۔ یونٹی کے لیے برداشت کر لینا سیکریفائز، ایک ساتھ چلنے کے لیے کچھ کام کرنے میں سیکریفائز، وقت دینے میں سیکریفائز۔ جماعت بلاتی ہے، کبھی کبھی میٹنگز ہوتی ہیں، آپ آئیں، وقت نکالیں، سب مل کے بیٹھیں تاکہ ایک مقام اور مرتبے تک پہنچ سکیں۔ کبھی بھی ایک کمیونٹی اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچ سکتی جب تک ان کے اندر یونٹی نہ ہو، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے۔ اسی طرح ایک فیملی، اسی طرح ایک کمیونٹی، اسی طرح مکمل امت مسلمہ لازم ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، بلکہ آئیں، بھلے ہو سکتا ہے میرا کوئی نہ کوئی اس کے درمیان کوئی اختلاف ہو، یہی تو درس دیتا ہے اسلام۔ تمام اختلافات اور پرابلم کو بیک پہ رکھ کے آئیں، ایک ٹارگٹ اور ایک گول کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اس کے لیے سیکریفائز، یہ ساری چیزیں قربانیاں ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ سیکنڈ ون، تھرڈ ون لیسن جو ہمیں اس عید قربان سے ملتا ہے وہ ہے ابلیس اور شیطان کا مقابلہ۔ یہ مقابلہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، یاد رکھیں، جب بھی آپ اللہ کے لیے کار خیر اور قرآن اور نیکی کے لیے آپ پہلا قدم باہر نکالیں گے، شیطان فوراً آپ کو وسوسہ کرے گا، شیطان آپ کے راستے میں کھڑے ہو کے دیوار بن جائے گا۔ یہ کوئی ہم کیا ہیں؟ اگر وہ ابلیس ملعون انبیاء کو وسوسہ ڈال سکتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ وہاں پر ضروری ہے کہ وہاں پر آپ کے سامنے ان تینوں کو آ کر شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے۔ حضرت ہاجرہ کو کیوں پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس آئے؟ عورت ہے، بہت جلدی ایموشنل ہو جاتی ہیں لیڈیز، آپ کو پتہ ہے، نہیں ان سے بہت زیادہ برداشت۔ سب سے پہلے آئے، کہا کہ دیکھا ابراہیم کو، نعوذ باللہ ابھی وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں ان کی عقل، کہا بیٹے تیرے کو لے کے چلا گیا، ماں ہے، ماں کا دل کہاں اس طرح سے۔ وہاں سمجھ گئی تھی کہ جو بھی نبی کے عقل پہ اٹیک کرے، ہسٹری میں کہیں بھی کیوں نہ ہو، اگر کوئی نبی کے بارے میں کہے کہ یہ نبی ہذیان کہہ رہا ہے، وہ شیطان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہاں بی بی نے پتھر اٹھائے اور مارے، ابلیس دفع ہو جا، نبی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے۔ وہاں بی بی نے، آپ خدمت میں عرض کروں، شیطان کو بھگایا ہے۔ ابراہیم کو، یہ تمہارا خواب شیطانی خواب ہے، حضرت ابراہیم نے پتھر مارے۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا، وہاں حضرت اسماعیل کو تسلیم پروردگار پایا۔ عزیزان محترم، یہاں ایک جملہ اور ہم آگے چلیں۔ شیطان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ شیطان کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے مقابلے میں کامیاب ہو چکا ہو۔ جو نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا، وہی خارجی دشمن ابلیس کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ ابراہیم اپنے نفس کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ پھر شیطان ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکا۔ آپ آئیں، عید فطر اور عید قربان میں ایک ریلیشن ہے دونوں کے درمیان، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں پہلے عید فطر ہے، بعد میں عید قربان ہے؟ عید فطر میں ہم 30 ڈیز روزہ رکھنے کے بعد بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ہم نارمل ڈیز میں کھا رہے ہوتے ہیں، ہولی منتھ میں ہم نے کھانا نہیں ہے، ہم نے پینا نہیں ہے، ہم نے غلط کام نہیں کرنا، ہم نے نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا، یہ ساری نفس کو ہی تو کنٹرول کرنا ہے۔ جب یہ 30 ڈیز کی پریکٹس ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر یہ ابیلٹی آ جاتی ہے کہ پھر اگر بڑی سے بڑی قربانی بھی مانگی جائے تو میں قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ وہ 30 ڈیز مجھے اتنا ریڈی کر لیتے ہیں کہ پھر کیونکہ میرا نفس مضبوط ہو۔ اللہ شیطان کا مقابلے کے لیے آپ کو پہلے نہیں بھیج رہا، پہلے نفس کے مقابلہ اور نفس کو کنٹرول کرنے کا خداوند متعال نے ایکسرسائز کروائی ہے۔ اس ایکسرسائز میں جو کامیاب ہوا ہے وہی پھر شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے، ایسے کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ بہت بدبخت ہے، وہ ایسے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بلمباورا جن کے پاس اسم اعظم تھا، یہ تیسری چیز۔ اور اسی طرح ہمیں جو تھرڈ ون لیسن جو ملتا ہے ہمیں اس فورتھ ون
جو اس فیملی سے اور اس قربانی سے وہ صبر کا ہے عزیزان محترم. صبر کو بھی اپنی لائف میں لے کر آئیں. بغیر صبر کے کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی. ایمان اور توکل ضروری ہے, یہ ایک چیز. اگر ایمان اور توکل نہیں ہوگا انسان کامیاب. یہ وہ چیزیں ہیں جو پوزیٹیو پوائنٹس ہیں اور کوالٹیز ہیں جو ایک انسان کو انسان بناتی ہیں. سب سے پہلے ایمان اور توکل, دوسرا سیکریفائس اور قربانی, تھرڈ ون مقابلہ نفس اور شیطان, فورتھ ون صبر. یہ یاد رکھیے گا, میں ریپیٹ اسی لیے کر رہا ہوں کہ بھولے نہ, یہ ہماری بات آپ کو. صبر ہے. صبر جتنا زندگی میں ہوگا. پوچھا گیا اے امام امت, اے معصوم, صبر کا انسانی لائف میں کیا رول ہے, صبر کتنا امپورٹنٹ ہے انسانی لائف میں؟ فرمایا صبر کی حیثیت انسانی زندگی میں وہی ہے جو سر کی بدن کے ساتھ ہے. اگر سر کو کاٹ دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے, اور اگر صبر کو لائف سے نکال دیا جائے لائف بسود ہو جاتی ہے, زندگی میں کامیابی نہیں ملتی ہے. یہ اور اسی کے ساتھ لاسٹ ون جو چیز ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے عزیزان محترم, اس فیملی کی قربانی سے جو ہمیں یہ دوسرا اور آخری لیسن جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو ایک فیملی کو ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی. پوری فیملی اگر ملے گی تو راہ سعادت ان کا ساتھ دے گی. اور یہ ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ کے رسول اکیلے کامیاب نہیں ہوئے, خدیجۃ الکبریٰ ساتھ میں ہے, امیر المومنین ساتھ میں, ایک فیملی ساتھ. فاطمہ زہرا امیر المومنین اکیلے کامیاب نہیں ہوئے, دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. سیدہ خطبے دے رہی ہے جا کر وہاں پر دربار میں کھڑے ہو کر. امام حسین اکیلے کامیاب نہیں ہو رہے, زینب کبریٰ ساتھ ہے, جناب رباب ساتھ ہے, علی اکبر و علی اصغر, پوری فیملی مل کے مقابلہ کر رہی ہے ابلیس سے ملعون کا اور ان تمام. اسی طرح سے حضرت ابراہیم کی فیملی نے مل کر شیطان کا مقابلہ کی اور کامیابی تک پہنچے. آج ہمیں اپنی بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی دونوں ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی جو ہماری فائنینشلی پرابلمز ہیں, حلال و حرام کے مسائل ہیں, اس میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا, تب جا کر ہمیں کامیابی مل سکتی. اکیلا ہسبینڈ کچھ نہیں کر سکتا اگر وائف ساتھ نہ دے, اکیلی وائف کچھ نہیں کر سکتی اگر ہسبینڈ ساتھ نہ دے. آپ آئیں دیکھیں, فار ایگزامپل ہسبینڈ حلال کماتا ہے لیکن تھوڑا ہے, اتنا نہیں ہے کہ پورے گھر کے اخراجات چل سکیں, تو وائف کو تھوڑا سا سیکریفائس کرنا پڑے گا, یہاں قربانی دینی پڑے گی تاکہ حرام نہ آئے, تبھی جا کر ایک کامیاب فیملی جو ہے وہ ملے گی. اور آخری چیز جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے بارگاہ پروردگار میں سر کا جھکا دینا, تسلیم پروردگار. خدایا تیرا حکم آ گیا ہے, بس بات ختم, میں کچھ نہیں ہوں, اگر تو نے آرڈر دے دیا یہ چیز دینی ہے تو بس دینی ہے. وہاں پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں میرا دل نہیں کر رہا. آپ آئیں دیکھیں تو صحیح, قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اسماعیل کے پاس آئیں اور آ کر کہا بیٹا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے, قربانی دینی ہے, تو وہاں پر حضرت عرض کروں آپ خدمت میں اسماعیل نے کیا جواب دیا ہے, یا ابت افعل ما تؤمر, بابا جو کچھ آپ نے کرنا ہے آپ کریں, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ تسلیم پروردگار تھے عزیزان محترم. اور آپ آئیں دیکھیں حضرت اسماعیل نے کیا کہا ہے اپنے بابے سے, بابا آپ ایسا کریں میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیں, میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیں. کہا بیٹا کیوں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو باندھوں؟ کہا بابا اسی لیے باندھ دو, چھری تیز ہے, وہ جو نائف ہے نا وہ تھوڑی تیز ہے, جب میرے گلے پہ چلے گی نا تو ہو سکتا ہے میری باڈی میں حرکت پیدا ہو جائے, اور وہ تھوڑی سی موومنٹ اور حرکت اللہ کے امر کی اطاعت میں کہیں دیر نہ ہو جائے. اللہ اکبر, کہیں دیر نہ ہو جائے. اتنا تسلیم ہے امر پروردگار, یعنی باندھ دو تاکہ میں ہل نہ سکوں, تاکہ موومنٹ نہ آئے, دیر نہ ہو جائے. ظاہری بات ہے جب ہلیں گے پھر پکڑنا پڑے گا, پھر تو ٹائم لگ جائے گا, میں نہیں چاہتا ٹائم لگے. بابا جی اسماعیل اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. کیوں بیٹا کیوں آنکھوں پہ پٹی باندھو؟ اس لیے بابا جب آپ میرے گلے پہ چھری چلانے لگو گے, میں جوان بیٹا ہوں, آپ میرے ضعیف باپ ہو, پدر ہے, وہاں پر شفقت پدری ہے, کہاں کس باپ کا دل کرتا ہے جب آنکھوں پہ پٹی ہوگی تو نہ دیکھو گے اور نہ وہ محبت اور وہ لو جوش مارے گی. بابا امر پروردگار میں دیر نہیں ہوگی. اور پھر تھرڈ ون جو حضرت اسماعیل نے خواہش کی ہے, آپ جائیں ذرا ہسٹری کو پڑھیں, کیوں اللہ نے اس خاندان کو رول ماڈل قرار دی. بابا میرے سر کو سجدے میں رکھ دو, میرے سر کو سجدے, بیک پہ چھری چلاؤ. کیوں بیٹا؟ فرمایا جو قربانی سجدے کی حالت میں دی جائے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. اس لیے آپ آئیں دیکھیں, بخدا عجیب ہے اسماعیل کی ہسٹری اور فخر اسماعیل کی ہسٹری. آپ آئیں, جس وقت امام حسین گھوڑے سے زین سے زمین پہ آئے ہیں
اس وقت سے لے کر مقتل گاہ تک مسلسل امام حسین نے سجدے کیے، مسلسل سجدے کیے، سجدہ پھر سجدہ، سجدہ پھر سجدہ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اگر بدن سے روح نکلے تو حسین سجدے میں ہو، بارگاہ پروردگار میں یوں پہنچے۔ عزیزان، یہ ساری چیزیں ہیں جن سے درس لینے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہم آئیں، سیکھیں قرآن سے، اہل بیت سے اور انبیاء کی زندگی سے، اور کوشش کریں آہستہ آہستہ ان پوائنٹس جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، میں خود اور آپ سب اس پہ ہمیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبیہ وحبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ وعلى قائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ وعلى بنت رسول الله فاطمة الزهراء سلام الله عليها۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ وعلى الحسن المجتبى۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ وعلى الحسين شهيد بكربلاء۔ وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان۔ صلوات الله وسلامه عليه۔ اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا بمزيد التوفيقات۔ تشریف رکھے۔ وعلو الدرجات۔ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللهم بحق الزہراء وعبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ پروردگارہ تمام حاضرین مسجد کی عبادات کو قبول فرما، انہیں بہترین اجر عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مالی مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، مومنین کے کاروبار بزنس میں برکت و وسعت عطا فرما، ان کی حاجات شریعہ کو پورا فرما، تمام عرضی سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ میرے اللہ ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، اس سینٹر کو آباد و شاد فرما، مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم